خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، اور رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا، کربل کو خون پلایا حسین نے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ درود پڑھیے گا بابا سے۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، ایام عزا ہیں، پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند منٹ سید الشہداء ہی کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابتدا اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت ہیں برادران کے ہاں، راوی حدیث ہیں، لوگوں نے دین ان سے بہت زیادہ لیا ہے۔ نام ہے ان کا حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن امامہ پہن کے مولا حسین آئے، اچانک ہماری نظر پڑی تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے رسول آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اچانک ہماری نظر پڑی تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے رسول آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو بھی حسین پہ رسول ہونے کا شبہ ہوا۔ پوری توجہ آپ کی۔ مدینہ میں کسی بندے کا انتقال ہو گیا۔ میرے خیال میں روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے سمجھ آتے ہیں کہ جس بندے کا انتقال ہوا ذرا دور تھا قبرستان سے۔ تشییع جنازہ جب ہونا تھی تو راستے میں مولا حسین آ کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے تشییع جنازہ ہوگی، میں بھی ساتھ مل جاؤں گا۔ جب سید الشہداء وہاں پہ انتظار کے لیے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں پہ آ گئے۔
اور جب حضرت ابو ہریرہ نے تنہا سید الشہداء کو دیکھا نا تو اپنے امامے کے پلو سے سید الشہداء کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، بڑے حوصلے سے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے امامے کے پلو سے سید الشہداء کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں آپ ایج میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں حسین جتنی عظمت میں نے آپ کی رسول سے سنی ہے، جتنی عظمت میں نے آپ کی رسول سے سنی ہے، اگر سارے صحابہ سن لیتے تو یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ بہت نوازش آپ کی، بہت مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ طالب علم ہوں، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ میرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی اور آل پیغمبر نے بھی کائنات کو جتنا مولا حسین کی طرف متوجہ کیا ہے کسی اور معصوم کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ میں نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے مطالعے کا۔ اچھا سادہ سادہ سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں، ان سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ مولا رضا کا فرمان ہے کلو تین حرام کل میتاتے، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے جیسے مردار کا کھانا حرام ہے۔ ہر مٹی کا کھانا حرام ہے جیسے مردار کا کھانا حرام ہو، ما خلا تین قبر الحسین، سوائے مولا حسین کی قبر کی مٹی کے۔ مولا حسین کی قبر کی مٹی اگر بیمار کھائے معصوم فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، اس میں شفا ہے۔ ایک اور حدیث جلدی میں چاند ایک حدیثیں عرض کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث، یہ تسبیح جناب سیدہ زہرا نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، آپ کو اس کی تفصیل کا پتہ ہوگا۔ ایک دن جناب سیدہ پیغمبر کی خدمت میں گئیں، بابا سب گھروں میں کنیزیں ہیں، مجھے بھی ایک کنیز عطا فرمائیے۔ پیغمبر دیکھ کے کہتے ہیں زہرا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو کنیز سے بھی بہتر ہے، تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کنیز سے بھی بہتر۔ بابا بتائیے۔ کہا نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، یہ کنیز سے بہتر ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کائنات میں نماز کے بعد اگر کوئی تاکیبات میں سے اس تسبیح زہرا سے بہتر ہوتی نبی وہ زہرا کو عطا کر دیتے۔ میں نے جلدی میں ایک نتیجہ نکالنا ہے۔ جناب سیدہ کو تسبیح ملی، جناب سیدہ نے ایک دھاگا لیا، اس کو گریں باندھی، اس پہ تسبیح پڑھتی تھی۔ جنگ احد ہوئی، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہو گئے، جناب سیدہ نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تسبیح بنائی۔ مفاتیح الجنان میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تسبیح بنائی جناب سیدہ نے اور اس پہ تسبیح پڑھتی رہی۔ کہتے ہیں خاندان طہارت میں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا،
لیکن جب واقعہ کربلا ہوا تو حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو چھوڑ دیا گیا اور حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنانا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنانا شروع ہو گئے۔ آل محمد، پوری آپ کی توجہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کربلا کی مٹی کی تسبیح اگر کسی بندے کے پاس ہو، وہ تسبیح نہ بھی پڑھے، اللہ اسے تسبیح پڑھنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اسے تسبیح پڑھنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ جو تسبیح خاک شفا کی پڑھے، دوسری بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو خاک شفا کی تسبیح پڑھے، اللہ اس کی نیکیوں میں 400 اضافہ کرتا ہے، اس کے 400 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 400 درجے بلند کرتا ہے اور اس کی 400 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ میری بات آپ کرتا ہوں۔ مذہب اہل بیت میں سجدہ کرنا دو چیزوں پہ جائز ہے، کھانے والی چیزوں پہ اور پہننے والی چیزوں پہ۔ نہ پہننے والی چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کھانے والی چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ وجہ الارض، زمین کا کوئی حصہ بھی ہو اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ میرا باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے زمین کو میرے لیے جائے سجدہ بھی بنایا ہے، طہارت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ خاک پہ سجدہ کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر خاک پہ ہی سجدہ کرنا ہے تو اس خاک پہ کیوں نہ کیا جائے جس پہ جہنم حرام ہے۔ بڑی سادہ سادہ سی بات ہے۔ مولا جعفر و صادق کا یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ معصوم کا فرمان ہے مولا جعفر و صادق ساری زندگی خاک شفا پہ سجدہ کرتے رہے۔ سجدہ خاک شفا کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ کرتے ہی نہیں تھے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو، مفاتیح الجنان پڑھیے گا، جب بچہ پیدا ہو حدیث کے لفظ ہیں ہنکو اولادکم بتین قبر الحسین، جب تمہارا بچہ پیدا ہو نا تو گٹی دینا چاہتے ہو تو گٹی میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لیا کرو، گٹی میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بچہ بیماریوں سے بچ جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا پہلے دن سے حسینی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ، آپ کی توجہ۔ انتقال ہو گیا کسی مومن کا، حکم یہ ہے کہ اس کو حنوط کرنا چاہتے ہو تو کافور میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لیا کرو۔ دفن کرنا چاہتے ہو رخسار کے نیچے خاک شفا رکھا کرو۔ لو یہ باتیں میں نے ساری اس لیے عرض کی، پیدا ہو تو خاک کربلا ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک اور روایت پڑھ لو۔ جب بچی اور بچے کی شادی ہونا، یہ پچھلے دنوں میں نے روایت پڑھی، حق مہر ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے حق مہر۔ بچی کا حق ہوتا ہے کہ وہ حق مہر کا تقاضا کرے، مانگے حیثیت کے مطابق۔ معصوم فرماتے ہیں بچیوں کو چاہیے کہ جب حق مہر مانگے تو اس میں خاک شفا کا بھی مطالبہ کرے، اس لیے کہ حق مہر میں اگر خاک شفا ہوگی ساری شادی مبارک ہو جائے گی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہو خاک شفا یاد کرو، بچوں کی شادی کرنا ہے
خاک شفا ذہن میں رہے، تسبیح پڑھنا ہے خاک شفا ہو، سجدہ کرنا ہے خاک شفا ہو، مرتے ہو تو آخری وقت بھی خاک شفا ہو۔ یہ ہر بار مرنے سے، پیدا ہونے سے مرنے تک خاک شفا کو پیش نظر کیوں رکھا؟ تاکہ کربلا یاد رہے، تاکہ کربلا یاد رہے۔ اور جب کربلا یاد رہے گی تو پھر ذہن میں آئے گا نا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ ایک جملہ اور عرض کرنا، معصوم کا فرمانا، معصوم فرماتے ہیں الاستجابت الدعا تحت قبتہ۔ مولا حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، میں معافی کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی معصوم کے بارے میں یہ نہیں، جائیں آپ کسی کی زیارت پہ جا کے دعا کریں اللہ قبول کرے گا، لیکن گارنٹی نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں حسین کے قبے کے نیچے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پیغمبر گرامی تشریف فرما ہے، ام المومنین کا حجرہ ہے، حسین چلتے چلتے نانا کے پاس گئے ہیں، محمد مصطفیٰ پیغمبر گرامی نے مولا حسین کو پکڑا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، آنکھوں کے بوسے، آنکھوں کے درمیان بوسے لینے شروع کیے ہیں۔ جب پیار کر رہے تھے نا تو ام المومنین دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ جب کہا نا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، نبی دیکھ کے کہتے ہیں کیفا لا یحبہ ہوا عضو من اعضائی، کیسے محبت نہ کروں، حسین میرا ٹکڑا ہے، کیسے نہ کروں، حسین میرا ٹکڑا ہے۔ ام المومنین اسی بات پہ پریشان تھی، نبی نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ نبی فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، اس کا روزہ بن جائے گا، جو اس کی قبر مبارک کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے۔ جب کہا نا ایک حج کا ثواب عطا کرے گا، ام المومنین تعجب سے دیکھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ حج کا ثواب، حج کا ثواب؟ نبی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں اللہ 2 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ 2 حجوں کا ثواب کہا نا، ام المومنین اور تعجب سے دیکھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ 2 حجوں کا ثواب؟ نبی کہتے ہیں نہیں اللہ 3 حجوں کا ثواب عطا کرے۔ آپ کی پوری توجہ میں وضاحتوں میں نہیں جا رہا۔ ام المومنین تعجب کرتی گئی، نبی حج بڑھاتے گئے، نبی حج بڑھاتے گئے۔ آخر پہ نبی فرماتے ہو میری زوجہ جو حسین کی قبر کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے 80 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تعجب سے ام المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ 80 حجوں کا ثواب؟ نبی دیکھ کے کہتے ہیں یہ 80 حج بھی عام بندے کے نہیں، میں محمد مصطفیٰ اگر 80 حج کروں جتنا ان کا ثواب ہے اتنا زائر حسین کو ملے گا۔ کیوں؟ آل محمد چاہتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں کربلا رہے، کربلا کی طرف متوجہ ہو، کربلا تمہیں یاد رہے، پیدا ہوتے ہوئے کربلا، مرتے ہوئے کربلا، نماز پڑھتے ہوئے کربلا، سجدہ کرتے ہوئے کربلا، بچیوں کی شادی کرتے ہوئے کربلا۔ آپ کی پوری توجہ ہے، بہت مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا ذہن میں رہے گی پھر پتا چلے گا حسین کون ہے، پھر عظمت حسین کا پتا چلے گا، اور جب عظمت حسین کا پتا چلے گا پھر بندوں کو دین کی عظمت کا پتا چلے گا کہ جس دین کی خاطر حسین نے قربانی دی
وہ دین کتنا قیمتی ہے. ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ. سر داد نہ داد دست در دست یزید. مولا حسین نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. اجمیری کے لفظ ہے نا سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا ہاتھ نہیں دے دیا. آپ کی توجہ کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یزید جب ساری کائنات نے صحابہ نے بھی اور صحابہ کے بیٹوں نے بھی تیری بیعت کر لی تھی، حسین نہ بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اب غور فرمائیں گے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب سب نے تیری بیعت کر لی تھی، حسین نہ بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ یزید دیکھ کے کہتا ہے یہ سب کر لیں کچھ نہیں. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے. یہ سب کر لیں کچھ نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے گا اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا، جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یعنی اس کی خواہش تھی سارے کر لیں کچھ نہیں، حسین میری بیعت کرے، حسین میری بیعت کرے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید سمجھتا تھا حسین کیا ہے، حسین نہیں سمجھتے تھے حسین کیا ہے. پتا تھا نا یزید کو کہ حسین کیا ہے. سارے کر لیں. یزید سمجھتا تھا کہ میں اسلام کا نمائندہ نہیں بن سکتا. اسلام کا نمائندہ نہیں بن سکتا. حسین بیعت کرے تو میں اسلام کا نمائندہ بن سکتا ہوں. مولا حسین کو نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے. مولا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. دو چیزیں ہو نا، ایک کم قیمتی ہو ایک زیادہ قیمتی ہو. اگر دینی پڑے تو بندہ کم قیمتی دے دیتا ہے، قیمتی بچا لیتا ہے. جو ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ حسین جانتے تھے میرے سر سے میرے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہے. بڑی آپ کی بڑی نوازش. سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. مولا آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر میں ہاتھ دے دوں تو یہ میرا ہاتھ تو نہیں، یہ تو حسن کا ہاتھ ہے. اگر میں ہاتھ دے دوں تو یہ میرا ہاتھ تو نہیں ہاتھ ہے. اگر میں ہاتھ دے دوں تو یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہاتھ ہے، یہ ابو طالب کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے زیارت امام حسین میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صحبت اللہ. اے آدم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے یعقوب کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے مصطفیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے خدیجۃ الکبریٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابو طالب کے وارث تم پہ سلام ہو، اے حسن کے وارث تم پہ سلام ہو، اے علی کے وارث تم پہ سلام ہو. تم نے بیعت نہ کر کے آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا ہے.
سرداد نہ داد دستر دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ اجمیری کہتا ہے حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ آپ کی توجہ ہے، میں نے جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ اجمیری کہتا ہے حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ کلمہ تو آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ تو چلیے ہمارا ہے نا، جو عام لوگ پڑھتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دین آدم سے لے کے پیغمبر گرامی تک دین اسلام ہے۔ آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر دور میں کلمے کی پہلی جز قائم رہی، دوسری بدلتی رہی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسری جز کا بدلنا اور پہلی کا نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ اور مسلمانوں غور کرو، جب دین اسلام کی بنیاد کا نام لا الہ الا اللہ ہے تو اجمیری سے پوچھو کہ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، جلدی نہ ہوتی چند جملے اور عرض کرتا۔ اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے حسین اپنے گھر سے چلے۔ بہت بڑے خطیب تھے، میں ان سے متاثر ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے مولا حسین کارواں کو لے کے مدینے سے تھوڑی دور گئے تھے کہ وداع کرنے والوں میں ایک معظمہ ہیں جن کا نام ہے ام البنین۔ جب کارواں تھوڑی دور چلا گیا ہے نا، پیچھے سے مخدومہ ام البنین نے آواز دی، بیٹا عباس میری بات سننا۔ عزاداروں جب کہا نا بیٹا عباس میری بات سننا، عباس جیسے شجاع کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ ماں نے بلایا ہے کہیں روک نہ لے، حسین جا رہے ہیں تنہا نہیں جا رہے، زینب و کلثوم ساتھ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ بیٹا عباس میری بات سننا۔ لڑکھڑائے ہوئے قدموں سے مولا عباس گردن جھکا کے ماں کے قریب آئے۔ ماں میں آپ سے اجازت لے کے نہیں گیا تھا کہ کہا بیٹا تابعدار بیٹا ہے، اجازت لے کے گیا تھا۔ کہا ماں پھر بلایا کیوں؟ کہا بیٹا ایک نصیحت کرنا چاہتی تھی، وہ تیاری کے ہنگام میں اگر کر دیتی ممکن ہے تمہیں یاد نہ رہتا۔ اب کارواں چلا گیا ہے نا، تمہیں بلایا ہے، تمہیں یاد رہے گا کہ میری ماں نے بلا کے نصیحت کی تھی۔ سر فخر سے بلند کر کے عباس کہتے ہیں ماں
جلدی بتا نصیحت کیا ہے؟ جب کہا نا جلدی بتا نصیحت کیا ہے، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹا نصیحت کوئی زیادہ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا وہ زہرا کا فرزند ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ زہرا کا فرزند ہے۔ بیٹا عباس حسین سے وفا کرنا، سر فخر سے بلند کر کے عباس کہتے ہیں ماں فکر نہ کر، جب تک وفا کا ذکر رہے گا عباس کا ذکر ساتھ رہے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ کارواں مدینے سے مکے پہنچا، دن گزرتے گئے، مکے سے کربلا کی طرف پہنچا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، دن گزرتے گئے، 10 محرم گزر گئی۔ عزادارو جب 10 محرم گزر گئی نا، باضابطہ 26 روز بعد مدینے میں اطلاع آئی، خطیب مسجد مدینہ کے پاس خط آیا۔ جب وہ خط آیا نا، خطیب مسجد مدینہ نے مسجد میں اعلان کر دیا حسین مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جب خطیب نے اعلان کیا نا حسین مارے گئے، ضعیفہ کا گھر بالکل ساتھ تھا، کانوں پہ آہستہ سے آواز پڑی حسین مارے گئے۔ ضعیفہ نے سر جھکایا، عصا کی ٹیک لگائی، چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے پہ آئیں، آکے کہا خطیب کیا کہا؟ خطیب دیکھ کے کہتا بی بی حسین مارے گئے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ حسین مارے گئے؟ کہا میرے پاس خط آیا ہے۔ جب خط پہ نظر پڑی نا ضعیفہ کی، سمجھ گئی حسین مارے گئے۔ عصا کی ٹیک لگائی، گردن جھکائی، واپس پلٹی، واپس پلٹتے ہوئے کہا حسین جو مارے گئے عباس چھوڑ گیا ہوگا۔ حسین جو مارے گئے عباس چھوڑ گیا ہوگا، عباس نے وفا نہیں کی ہوگی۔ خطیب دیکھ کے کہتا بی بی نہیں، آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا۔ جب کہا نا آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا، ایک مرتبہ میری مخدومہ سر بلند کر کے کہتی ہیں خطیب تو غلط کہتا ہے، جتنے نازوں سے میں نے بیٹے کو پالا تھا نا، میرے بیٹے کو فوجیں بھی نہیں مار سکتی۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ خطیب دیکھ کے کہتا بی بی آپ کو پتا جو نہیں، آپ کے بیٹے کو مارنے سے پہلے ظالموں نے بازو قلم کیا تھا۔ عزادارو اب تک معظمہ نہیں روئی، اب ایک سوال کیا ہے۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں خطیب یہ بتا جب میرے بیٹے کے بازو قلم ہوئے وہ زین پہ تھا یا زمین پہ؟ زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ خطیب دیکھ کے کہتا ہے زین پہ تھا۔ عزادارو جب کہا نا زین پہ تھا، اب معظمہ روئی ہیں، رو کے کہتی ہیں خطیب یہ بتا جس کے بازو نہ ہوں وہ گھوڑے سے گرتا کس طرح؟ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو واقعہ کربلا کے بعد مخدومہ جنت البقیع میں بیٹھ جاتی تھی، اور جنت البقیع میں بیٹھ کے ایسے ایسے بیان کرتی تھی پاس گزرنے والوں کے آنسو نکل جاتے تھے۔ جنت البقیع میں پہلے تو بیٹھ کے بیان کیا کرتی تھی اور لوگوں اب تو مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب تو میرا کوئی بیٹا نہیں رہا، اب تو مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ اور پھر کیا کرتی تھی؟ 4 بیٹے تھے نا، پہلے ایک بیٹے کی قبر بناتی تھی، اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتی تھی، پھر دوسرے بیٹے کی قبر بناتی تھی، پھر ہاتھوں سے مٹا دیتی تھی، پھر تیسرے بیٹے کی قبر بناتی تھی، پھر ہاتھوں سے مٹا دیتی تھی، پھر عباس کی قبر بنا کے ہاتھوں سے مٹا کے کہتی تھی بیٹا تمہیں نہیں رونا، میں اسے روں گی جو زہرا کا فرزند ہے، میں اسے روں گی جو زہرا کا فرزند ہے۔ مروان ابن حکم بڑا ملعون ہے، وہ کہتا ہے ایک دن میں بھی گزر رہا تھا، میرے بھی آنسو نکل گئے، میں بھی گزر رہا تھا، میرے بھی آنسو نکل گئے۔ عزادارو مروان ابن حکم یہ روایت کرتا ہے مخدومہ جنت البقیع میں بیٹھ کے بیان کر رہی تھی بیٹا عباس لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بازو قلم ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بازو قلم ہو گئے، لیکن بیٹا عباس میرا ماننے کو جی نہیں چاہتا، جتنا تو بہادر ہے بھلا تیرے بھی بازو قلم ہو سکتے تھے، لیکن بیٹا عباس جب کہتے ہیں نا زینب کی چادر اتر گئی،
اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جب کہتے ہیں نا زینب کی چادر اتر گئی، میں مان جاتی ہوں اس لیے کہ تیرے بازو سالم ہوتے زینب کی چادر نہ اتر گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادار و خطیب دیکھ کے کہتا ہے زین پہ تھا۔ معظمہ اب روئی ہیں، رو کے کہتی ہے خطیب یہ بتا جس کے بازو نہ ہوں وہ گھوڑے سے گرتا کس طرح ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا۔ خطیب دیکھ کے کہتا ہے بی بی آپ کا بیٹا گھوڑے سے ایسے گرا جیسے 11 محرم کو زینب لاشائے حسین پہ گرا۔ اجرکم اللہ، جیسے زینب لاشائے حسین پہ گری۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں کیا زینب کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے؟ عزاداروں خطیب دیکھ کے کہتا ہے زینب کے بازو قلم تو نہیں ہوئے لیکن پسے گردن باندھ دیے۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔